میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ بابا زبان اس یقین، ایمان اور عقیدے کے ساتھ روزے پر پڑھیے کہ ہم یہاں اس جامع مسجد سرکار کونین میں بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور میرے آقا اللہ کی عطا کردہ طاقت قوت سے اسے سماعت بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پر مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرا امتی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مجھ پر درود السلام عرض کرتا ہے، حیث کنتم، وہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، شرط یہ ہے کہ محبت سے پڑھے، میں محمد خود اپنے کاموں سے اس کا درود سنتا ہوں۔
گناہوں کی بغیر حساب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی کا دن ہے، رمضان شریف بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی مومنوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن کہا جاتا ہے۔ صلی
وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب تدبیر کائنات، زینت تزئین کائنات، نور کائنات، مرکز کائنات، مقصود کائنات، تنویر کائنات، روح کائنات، شان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، لحظہ کائنات، طبیب کائنات، بہار کائنات، ہم سب کے آقا و مولا، مأویٰ و ملجا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و مقدر و معمر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے ساتھ اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد عظیم میری مسجد کے بزرگوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، آپ احباب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے اپنے بندے کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے جہنم سے آزادی کے لیے، دوزخ سے چھٹکارے کے لیے کبھی نماز کا تحفہ دیا ہے، کبھی حج کا تحفہ دیا ہے، کبھی زکات کا تحفہ دیا ہے، تو کبھی روزے کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جملہ شاید آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے، یہ صرف تقریرانہ جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے دل سے اور جنت میں نہ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بندہ رکھے روزہ دل سے اور جنت میں نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بڑی معروف ہے، حضرت ابن خزیمہ اور حضرت ابو مسعود غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو، اگر میرے امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکات کتنی ہیں، رمضان کی رحمتیں کتنی ہیں، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے یا اللہ سال میں ایک مہینہ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں کا ہی رمضان بنا دے۔ سبحان اللہ، آپس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی عظمت ہے کہ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کا اندازہ اگر میرا امتی کر لے، اس کی رحمت کا اندازہ، اس کے مقام کا اندازہ اگر میرے امتی کو ہو جائے کہ رمضان کی برکت، رحمت، نعمت، عظمت کیا ہے، وہ یہ دعا کرے یا اللہ پورا سال ہی رمضان عطا فرما دے۔ یہ عظیم مہینہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں، فرماتے لوگوں من صام رمضان، فرمایا لوگوں رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا عظیم مہینہ ہے، ایک روزہ رکھے اور سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں جو راتیں آتی ہیں، راتیں ایسی عظمت والی ہیں کہ جو اس کی رات میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بات مسلم شریف کی من گھڑت باتیں کوئی نہیں ہے، اور الحمدللہ میں لطیفے سنانے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں تھوڑا ہو، اچھا ہو، مدلل ہو، محقق ہو، جو بھی ہو، یا فرمان مصطفیٰ ہو یا فرمان خدا بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، ایمان کی حالت میں تراویح پڑھے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو بیمار ہے، جو روزے نہیں رکھ سکتا، وہ تو پھر بیچارہ پریشان کہ میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا، لیکن یاد رکھنا میرے رب نے محمد کے سر پر جو تاج رکھا ہے اسے رحمت کا تاج کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کسی کا دل توڑ
عجیب موقع ہے، خوشی کا موقع. اچھا میں دوستوں سے گزارش کروں گا ذرا میری بات فرما کے یہ جو فاصلہ ہے نا یہ فاصلہ قائم رکھیں. درمیان میں جو نیا دوست آ کر بیٹھے اس سے محبت سے پیار سے ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے بھائی فاصلہ قائم کرنا ہے. مہربانی فرما کر جو دوست ساتھی ایک مسئلہ چھوڑ کر بیٹھنا ہے دوستوں سے گزارش ہے. ہاں جی یہ نشان دوبارہ پھر لگا دیے گئے ہیں، لال رنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں. لال رنگ کے نشان پر جو ہے آپ تشریف فرما اور دراز کرنا. جگہ بڑی وسیع ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مسجد ادا کی ہے نا وہ مسجد بھی مرکزی مسجد ادا کی ہے. پھر سبحان اللہ ایسا کر دیا سبحان اللہ. ہے ٹھیک ہے مانا بہت میں نہ کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی مرکزی مسجد ہے آپ کے الحمدللہ. جگہ کم نہیں ہوتی، آپ بے فکر رہیں. اوپر بھی وسیع جگہ ہے، مدرسوں میں بھی ہے، نیچے مدرسے میں بھی ہے، اوپر مدرسے میں بھی ہے، سامنے برآمدے میں بھی ہے. آرام سے سکون سے بیٹھے اور آواز بھی انشاءاللہ وہاں تک ساری پہنچے گی انشاءاللہ امید ہے. اور ہم تو ویسے بھی وسیلے کے قائل ہے نا، وسیلہ ہے ہمارے پاس مصطفیٰ کا. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو 1,24,000 صحابہ میں مقام غدیر قوم کے موقع پر اعلان فرماتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. 1,24,000 کا مجمع ہے، نہ سپیکر ہے، نہ مائک ہے، نہ ساؤنڈ ہے، نہ کوئی آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آواز آخری بندے تک ایسے پہنچ رہی تھی جیسے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر سن رہا ہے. یہی آواز آپ کی نہیں تو انشاءاللہ کرونا ایسے ڈر کر بھاگ جائے گا. سبحان اللہ. اس طرح اگر آپ کا جذبہ پہلے سے ہوتا تو کرونا نے آنا ہی نہیں تھا. یہ کرونا آئی اس لیے ہے کہ ہم نے نہ ختم نبوت کے موقع پر بولا، نہ ناموس رسالت کے موقع پر بولے، نہ ہم نے ناموس صحابہ پر بولے، نہ ناموس اہل بیت پر بولے. پھر جب یہ ہونا تھا کرونا نے آنا تھا لیکن پریشانی ہونا. اب بھی الحمدللہ طاقت مسلمان کے پاس ہے، اور جو طاقت اللہ نے مسلمان کو دی ہے کسی امتی کو ایسی طاقت دی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ. یار میں روزانہ سوچتا ہوں کہ ان کے متعلق آپ کو کچھ بتاؤں. آج موضوع سے ذرا ہٹ کر روزانہ جو درس ہوتا ہے الحمدللہ روزانہ 1-2 روایتیں لازمی حضرت ابو ہریرہ کی آتی ہیں. یار کیا عظیم صحابی ہے سب، کیا عظیم صحابی ہے کہ 1-2 آیتیں روایتیں لازماً حضرت ابو ہریرہ کی آتی ہیں. یاد رکھیں یہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. یاد کرنا ہے یہ نام بہت کم لوگوں کو ہے. اور اس پر بھی فضیلت سنیں. یہ کیوں کہ آپ کا نام تو عبد الرحمن ہے. آپ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے، بلیوں کے ساتھ کھیلتے اور بلیوں کو اپنے پاس ملاتے، اپنا کھانا بلیوں کو دیتے، دودھ بلیوں کو دیتے. سرکار نے جب دیکھا نا کہ بلیوں سے بڑی محبت کرتا ہے میرا عبد الرحمن، آپ نے دیکھا کہ بلی کے ساتھ پیار کر رہا ہے. ہررا کہتے ہیں عربی زبان میں بلی کو، ہریرہ کہتے ہیں بلیا، چھوٹی بلیاں بلیاں، بلیوں کی کثرت ہو گئی. آپ نے جب دیکھا نا حضرت عبد الرحمن کو کہ بلیوں سے پیار کر رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی فرمایا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے. حضرت ابو ہریرہ کی محبت مصطفیٰ دیکھیں کہ آج تک بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام پتا ہو. چونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ بلیوں والا ہے، کہا کہ میرا نام عبد الرحمن تو ہے لیکن مجھے جو ابو ہریرہ کہہ کر پکارے گا مجھے خوشی بھی اس پر ہوگی، مسلط بھی اسی پر ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ تھے گاؤں دیہاتوں میں، ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے محلے نے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بھی ان کا اپنا ذہن اور جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق اس کا ترجمہ کیا نا وہ بھی کمال کیا. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں یار میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کیونکہ ابو ہریرہ ایسا، کیونکہ ابو ہریرہ ہر ویلے سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے اس لیے انہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اکثر رہنا، ہر وقت رہنا. سرکار کے گھر کے باہر جو مدینہ دیکھ کا ہے اللہ تعالیٰ بار بار دکھائے، سرکار کے گھر کے سامنے چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. آپ وہاں پر ہر وقت رہا کرتے تھے. اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ آپ کے متعلق جب سرکار رات
جاتے تھے نا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے، آنکھوں کو بند کر لیتے، صبح جب سرکار تشریف لاتے تھے پھر آنکھوں کو کھولتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا وجہ ہے کہ ساری رات آنکھوں کو بند کرتے ہو، مصطفیٰ کا جانا ہوتا ہے تم ہاتھ جو ہے اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یار بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میری آنکھیں ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں کھولیں تو مصطفیٰ کو دیکھیں، آنکھیں بند ہو تو کسی اور کو نہ دیکھیں. سبحان اللہ. اچھا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ 5 عظیم تحفے عطا کیے ہیں جو پہلی کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. پہلی کسی امت کو یہ 5 تحفے عطا نہیں فرمائے. پنجتن پاک کے 5 تحفے. نمبر 1 فرمایا کہ ایک تحفہ یہ ہے میرے روزے دار کے لیے، روزے دار کے پتی کے لیے جب وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تحلیلات کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رسول رسول کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور وظائف پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد اتنا پڑھتا ہے کہ اس کے منہ میں ایک سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حدیث نے اسے بو نہیں کہا، فرمایا کہ میری امت پر اللہ یہ انعام فرماتا ہے کہ وہ ذکر کر کر کے اس کے منہ میں جو خوشبو پیدا ہوتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. یہ بو اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے. اب جو روزہ رکھنے کے بعد سو جائے اور پھر عصر کے ٹائم ہو کے آخری وقت میں ظہر بھی اسی ٹائم پڑھے اور عصر بھی اسی ٹائم پڑھے، پھر 1 گھنٹے کا جو ہے اٹھ کر جو ہے روزہ رکھے، اس کے منہ میں جو پیدا نہیں، لیکن پھر بھی اسے بھی پیدا پہنچے گا، یاد رکھیں. لیکن یہ فضیلت جو ہے جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے کہ منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، رب کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، یہ یقیناً اسی کے منہ میں پیدا ہوگی جو درود بھی پڑھتا ہے ہر وقت، جو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے. بولنے کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے اور منہ خشک ہونے کی وجہ سے منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یاد تیرے اس منہ کی اگرچہ بو ہے لیکن مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. دوسرا بڑا خوبصورت انعام ہے یار، یہ دیکھو مصطفیٰ کو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا ڈر نہیں ہے، مر جاؤ تم، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ بھاڑ میں جائے تو یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کا ڈر نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اس کا تو محبت سے سبحان اللہ کہنی چاہیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں اب دیکھو یار مچھلیوں کا ہمیں کیا پتا کہاں مچھلی ہیں، کتنی مچھلی ہیں، سمندر میں کتنی ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو فضیلت روزے دار کو رب نے عطا کی ہے کسی اور کو نہیں عطا کی. فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، سحری کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات کو ترک کرتا ہے، وہ دنیاوی خواہشات کو ترک کرتا ہے، اپنی آپ کو مٹاتا ہے، خواہشات کو ختم کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے. ادھر سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں میرے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں. ابھی قرآن پہ بات کے اندر نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی، الحم سے لے کر الناس تک پورا قرآن ہمارے سامنے ہے. میں نے نہیں پڑھا کہ روزے دار کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں دعا کرتی ہیں. یہ اگر ہمیں بتایا ہے تو زہرا کے بابا نے بتایا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے وہ ہوگا حضور جانتے ہیں. تیسرا انعام، اور میں تیسرا انعام یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ میرے اس روزے دار کی آمد کے لیے جنت کا اہتمام کرو، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ کی بنیاد کو جنت کو سجایا جاتا ہے. میرا روزے دار آئے گا. اور چوتھا انعام، اور میں کیونکہ ممکن ہے کہ میرا روزے دار، میرا صائم، میرا برگزیدہ یہ بندہ روزہ رکھے اور شیطان اس کو برگلا دے،
زنا کرنے پر، غلط کام کرنے پر، حرام کھانے پر، ان بری باتوں پر وہ اسے آمادہ کر دے، اور میں اس کے انعام کے لیے نہ میں ربیع الاول میں شیطان کو بند کرتا ہوں، نہ ربیع الثانی میں کرتا ہوں، نہ میں جمادی الاول میں کرتا ہوں، نہ رجب میں کرتا ہوں، نہ شعبان میں کرتا ہوں، نہ شوال میں کرتا ہوں، نہ ذیقعدہ میں کرتا ہوں، نہ ذی الحج میں کرتا ہوں، اپنے روزے دار کی عصمت کے لیے اس شیطان کو بھی پورا رمضان مبارک قید کر کے رکھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ میرے روزے دار کے لیے مشکل نہ بن سکے۔ پانچواں پنجتن پاک کے نام کا پانچواں، اور اس پر آپ نے تاریخ سبحان اللہ کہنی ہے، موضوع میرے پاس بڑا طویل تھا لیکن گفتگو صاحب نے ابو ہریرہ کے نام پر جو ہے ہم نے کر دی ہے، سلام ہے اس ابو ہریرہ پر، اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان صحابہ کو کہ جنہوں نے سرکار کی روایتیں پیش کی، سرکار سے پوچھا، اور آج کبھی ہمیں جنت کا تحفہ مل رہا ہے، کبھی جہنم سے آزادی کا تحفہ مل رہا ہے، اور کبھی رزق میں اضافے کا تحفہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، نام ہے، اور اس پر تاریخی سبحان اللہ کہتے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھے سبحان اللہ، تراویح پڑھی سبحان اللہ، ساری عبادات کی سبحان اللہ، گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب سنو، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت کو دیگر امتوں سے ممتاز کیا گیا ہے، وہ انعامات جو میری امت کو دیے گئے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے امتوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، گفتگو ختم۔ اب رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے حدیث پاک ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نفلوں کا ثواب، بولیے نفلوں کا ثواب، فرضوں میں، اتنا تو آپ معلوم ہے نا ماشاء اللہ، اتنا تو جانتے ہیں نا، نفلوں کا ثواب فرضوں میں، فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان شریف میں ہر عبادات کا اجر ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دے گا، اللہ تعالیٰ کم از کم 70 گنا اسے بڑھا کر دے گا، سبحان اللہ، کم از کم 10 گنا اور 70 گنا 700 گنا، واللہ یضاعف من یشاء، اور جسے رب بڑھا کر دینا چاہے وہ رب ہے، اس کی بات میں کمی کوئی نہیں۔ میں تمہید بنا سکتا ہوں، وقت کے زمان میں گنجائش نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، آپ کو میرے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں، اللہ کے نام پر دینا بہت بڑا اجر ہے۔ صبح کا درس بھی میرا صدقات نافلہ کا ثواب تھا، صدقات نافلہ جو دیتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا نا، زمین ہلنے لگی، صبح میں نے بیان کیا زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کروایا، پہاڑوں کو ٹھونک دیا، زمین استقرار پکڑ گئی، رک گئی، ساکت ہو گئی، فرشتے بڑے حیران ہوئے، یا اللہ اتنی بڑی زمین اور یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان کو روک دیا، اتنی بڑی طاقت ہے، یا اللہ کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ان پہاڑوں سے طاقتور لوہا ہے۔ یا اللہ لوہے سے طاقتور؟ کہا ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے۔ کہا آگ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ کہا ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ کہا پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہوا ہے۔ یا اللہ آخری سوال ہے، اس ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں لگتا، وہ بندہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور روئے زمین میں سب سے زیادہ طاقتور وہی بندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں دینے والا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ روایتیں بہت ہیں لیکن آپ کو روایتیں سنا کر اللہ کے نام پر لیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے آج دن ہے بغیر کسی روایت سننے کے اللہ کے نام پر، ہمارے یہاں پر ماہ رمضان مبارک ہے اور اس میں خاص طور پر میں اعلان کر رہا ہوں، یکم بھی تقریباً آج یکم مئی ہے اور اس دن مزدوروں کا دن ہے، ہم سب مزدور ہیں، ہم کماتے بھی ہیں